مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا لوگوں اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ پہلی چیز فرمایا حب نبیکم، اپنی اولاد کو نبی کی محبت سکھاؤ۔ اب میں آپ کو ایک طریقہ بتا دیتا ہوں، ایک انداز بتا دیتا ہوں، مصطفیٰ کریم کے عشق کو سکھانے کا ایک طریقہ بتا دیتا ہوں۔ کبھی کبھی اپنے بچوں کو گود میں لینا، اگر بڑے ہو تو ساتھ لینا، گھر کی چھت پر جانا، 14ویں رات ہو، چاند کو دیکھنا اور کہنا بیٹا یہ تم سب کو چاند نظر آ رہا ہے؟ نہیں سمجھے؟ چاند نظر آ رہا ہے؟ یقیناً سب کہیں گے بابا چاند نظر آ رہا ہے۔ تو کہہ دینا بیٹا تم مجھ سے بڑا پیار کرتے ہو، مجھ سے بڑی الفت رکھتے ہو، میں تمہارا والد ہوں، اگر مجھے کوئی برا بھلا کہہ دے تو تمہیں برا لگے گا۔ بچوں یہ بتاؤ اگر میں اس چاند کو اشارہ کروں تو یہ گر پڑے گا؟ نہیں سمجھے؟ اگر میں چاند کو اشارہ کروں تو گرے گا؟ تو یقیناً بچوں نے کہنا بابا کیسی باتیں کرتے ہیں، آپ کی انگلی اور ہاتھ میں اتنی طاقت کہاں کہ اتنے بڑے چاند کو گرا دو؟ جب وہ کہے نا کہ بابا آپ نہیں کر سکتے، پھر کہنا بچوں سنو ہمارا ایک نبی ایسا تھا، میرا مصطفیٰ کریم ایسا تھا، جب اس نے مکہ کی سرزمین پر کھڑے ہو کر آپ نے چاند کو یوں اشارہ کیا، یہ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، ایک مشرق میں ایک مغرب میں۔ جب آپ اس انداز کے اندر اپنی اولاد کی تربیت کریں گے نا اور ان کے دلوں کے اندر عشق پیدا ہوگا، گویا کہ ان کی سوچ تو بنے گی کہ آخر اتنا بڑے رتبے والا نبی، ارے جس نے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا، فرمایا سنو میرے بچوں، اس نے صرف ٹکڑے نہیں کیا تھا، پھر جوڑ بھی دیا تھا، صرف ٹکڑے نہیں کیا تھا، جوڑ بھی دیا تھا۔ پھر ساتھ میں یہ بھی بتانا بچوں سنو، جیسے آج تم بچے ہو نا، ہمارے نبی بھی بچپن گزارا تھا۔ ہمارے مصطفیٰ کریم جب اماں حلیمہ کے گھر میں جھولے میں سو رہے ہوتے تھے تو اماں حلیمہ کہتی ہے میرا محمد کہاں سے کھیلتا؟ فرمایا یوں انگلیاں کرتا رہتا، چاند کے ساتھ کھیلتا رہتا تھا، چاند کے ساتھ۔ جب یوں اپنے نبی کی شان اپنے بچوں کے سامنے بیان کرو گے، ان کے دل کے اندر مصطفیٰ کریم کی محبت بیٹھے گی۔ لیکن یہ تب بیان کریں گے جب خود کو پتہ ہوگا، جب خود مصطفیٰ کریم کے گن گاتے ہوں گے۔ لوگوں صرف دعوے تک نہ رہو، کر کے دکھاؤ۔ اور دوسری بات، یہ میں نے رات کی بات بتائی ہے، کبھی آپ کا جی چاہے بچوں کی تربیت کرنے کا تو دن میں بھی نکلنا، دن کے اجالے میں بچوں کو لے کر ذرا چھت پہ نہیں جانا، وہیں صحن میں کھڑے ہو جانا اور کہنا بیٹا اس سورج کو تو دیکھو، اس سورج کو تو دیکھو، بابا دیکھ لیا بہت چمکتا ہے، آنکھیں چدھیا جائیں گی، آنکھوں کی روشنی جانے کا خطرہ ہے، بابا اتنا نہیں دے سکتے، ہاں بیٹا مت دیکھو۔ اچھا بچوں یہ بتاؤ اس سورج کو میں اگر ہلانا چاہوں، بچوں عصر کا وقت قریب ہے، اگر میں چاہوں کہ یہ ظہر کے وقت میں لوٹ آئے، بابا آپ نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ بابا آپ کوئی نبی تھوڑی ہیں، آپ کوئی، اچھا بابا پھر بتائیے آپ بات پوچھ کیوں رہے ہیں؟ بیٹا یہ اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ میں بتانا چاہتا ہوں میرا جو مصطفیٰ کریم ہے، جو آخری نبی ہے، اس کا جو داماد تھا، جو بی بی فاطمۃ الزہرا کا تاج تھا، میرے مصطفیٰ کریم کا جو شیر خدا تھا، جب حضور اس کی گود میں آرام فرما رہے تھے، سورج غروب ہو گیا تھا، عصر کی نماز رہ گئی، میرے مصطفیٰ کریم نے دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائے، میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا مالک تیرے محبوب کی خدمت کے لیے علی بیٹھا تھا، مالک تیرے محبوب کی خدمت کے لیے علی بیٹھا تھا، نماز رہ گئی، اللہ نے سورج کو حکم دیا، سورج پلٹا، سورج پلٹا۔ اور حدیث کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں، حدیث کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں، فرمایا علی نے نماز قضا نہیں کی تھی، نماز ادا پڑھی تھی، اور ادا وہی ہوتی ہے جو وقت پر پڑھی جائے۔ اس طرح اپنے بچوں کی تربیت کیجیے، ان کو سکھائیے کہ مصطفیٰ کریم کی شان کیا ہے، مصطفیٰ کریم کا مقام کیا ہے، بتائیے کہ میرے مصطفیٰ کو اللہ نے کیسی شان، ہاں میرا مصطفیٰ وہ ہے۔ امام ابو الحفظ حسن رفاعی کہتے ہیں میں نے خواب کے عالم کے اندر 7000 عرشوں کو پار کیا اور پار کر گیا، جب میں پار کر کے اور اوپر جانے لگا تو آواز آئی کہ اے ابو الحسن کہاں جا رہا ہے؟ تو کہا میں اس عرش کی چھاتی کو دیکھنے جا رہا ہوں جس عرش کے اوپر معراج کی رات میرے مصطفیٰ کریم کے قدم لگے تھے۔ آواز آئی ارجع لا وصول لک یا ابو الحسن، اے ابو الحسن لوٹ جا،
جس عرش کی چھاتی پر مصطفیٰ کے کریم کے قدم لگے وہاں کسی کا گمان بھی نہیں جا سکتا، سوچ بھی نہیں جا سکتی۔ بتاؤ یار، جس کے قدم اتنے اونچے ہوں اس کے سر کی شان کا عالم کیا ہو؟ تو فرمایا کہ اپنے محبوب کی محبت اپنی اولاد کو سکھاؤ، اس لیے کہ کل قیامت کے دن یہ محبت بھی کام آئے گی۔ جیسے میں نے بتایا، اگر چھوٹا سا بچہ اپنے والدین کو تلاش کر لے گا، میرا مصطفیٰ کریم بھی اپنی محبت کرنے والوں کو تلاش کر کے جنت میں بھیج دے گا۔ حوض کوثر پر پیاس لگی ہوگی تو پہچان لے گا، ہاں ہاں یہ مجھ سے پیار کرتا تھا، یہ مجھ پر درود پڑھتا تھا، میری محبت کے نعرے لگاتا تھا، مجھے خاتم النبیین کہتا تھا، مجھے شفیع المذنبین کہتا تھا، مجھے رحمت للعالمین کہتا تھا، مجھے راحت العاشقین کہتا تھا، میرے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار تھا۔ اے ابو بکر صدیق، ذرا اس کو حوض کوثر تو پلا دو، اے اس کو جام کوثر تو پلا دو۔ پھر حضور میزان پر جائیں گے تو اس کے اعمال بھی تلوائیں گے۔ اور پھر فرمایا، جبریل نے کہا تھا نا، یا رسول اللہ کرم فرمائیے، میری ایک ہی خواہش ہے، جب آپ کی امت پل صراط سے گزرے تو میں پر بچھا دوں، وہ اس کے اوپر سے گزر جائے۔ اب جو حضور سے محبت کرنے والا ہوگا وہ پل صراط سے کیسے؟ فرمایا پل صراط سے وجد کرتے ہوئے گزرے گا۔ اور وجد کیا ہے؟ فرمایا جھومتے ہوئے پل صراط سے گزر۔ حالانکہ پل صراط کتنے خطرناک، فرمایا بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز ہے وہ۔ فرمایا اس پل صراط کے اوپر کانٹے ہیں بہت بڑے، جس سے وہ زخمی کر دیں گے پاؤں کو اور جسم کو، جس کی وجہ سے بندہ لڑکتے ہوئے، گھسٹتے ہوئے، یعنی جس کے جیسے اعمال ہوں گے، لیکن وہاں میرے مصطفیٰ کریم کام آئیں گے۔